نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس حدیث دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا، کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقامات میں جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پتوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون تلاش کیا، کسی نے کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے سکون و اطمینان پانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان خود سے جتنا راستے سکون تلاش کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں کسی طریقے میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آ گئی، اور کہیں صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کے بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان سکون نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس دولت سے نہیں خریدا جا سکا۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، تیز آندھی آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بارش نہ آتی، خشک سالی ہو جاتی تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کے وقت کی نماز ادا فرماتے، سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نماز کسوف اور نماز خسوف ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی، دل بے سکون ہوتا تو آپ ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیات تلاوت فرماتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور اسی کی پابندی فرماتے رہیے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے، پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پر یہ سمجھایا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلہ میں یہ تعلیم دی
کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر دل میں کڑھن اور یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپنائیں۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود کھا کر اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اپنی چاہت پوری کرنے کی بجائے احسار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفسہ نفسی کے عالم میں سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ احسان کر کے، خدمت کر کے، آپس کی ہمدردی اور غمخواری کے ذریعے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کے ذریعے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ دوسروں کے حقوق کو پورا کر کے سکون ملتا ہے۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا جائے تو یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے زندگی کے ہر مرحلے میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔